امیر اہل سنت قرض دینے کے حوالے سے آج کل لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی ہے کہ قرض نہیں دینا چاہیے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں قرض دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سے اچھا کوئی نہیں، اور جب ہم قرض واپس مانگیں تو ہم سے برا کوئی نہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ روایت ہے۔ ویسے قرض ضرورتن کو لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور واقعی وہ ضرورت مند ہے اور کوئی ضرورت مند سمجھ کر اس کو قرض دیتا ہے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ ایک مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اور مطلب یہ کہ خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے ضرورت مند کو قرضہ دینا افضل ہے، کہ اس میں فائدے زیادہ ہیں قرضے میں۔ تاہم یہ کہ بعض صورتوں میں قرض وہ ہم لوگوں کے اخلاقیات کی وجہ سے فساد کی صورت کا بھی سبب بنتا ہے، کہ لڑائی بہت ہوتی ہے اس میں، کہ جب قرض لینا ہوتا ہے تو بندہ جس سے لینا ہے اس کے گھر کے پھیرے لگاتا ہے، اب وہ اس نے دے دیا، اب گیا، وہ چھٹا پڑا ہے، آپ چھوٹے پڑے، اب یہ پھنس گیا ہے، اب یہ بیچارہ پیسے لینے کے لیے اپنے جوڑے گھسے گا اور آپ کے گھر کے طواف کرے گا، پھیرے کرے گا، دے دو دے دو، اور آپ تو یوں لوگ قرض لے لیتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ایک تعداد ہے جن کی بدقسمتی سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو یوں مطلب قرض کس کو دے رہے ہیں، اور اس سوچ سمجھ کر دینا، اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے، مستحب بھی ہے کہ وہ لکھت پڑھت کر لی جائے کہ قرض کتنا دیا ہے، کب لوٹائے گا وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے، لوٹانے کی جو بھی ڈیٹ فکس ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینے والا اب اس کا پابند ہو گیا، دینے والا اس سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، تو اس سے جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو اس کی اجازت ہے شریعت میں کہ اس کا مال ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی، مانگ رہا ہے وہ۔ جو قرضہ لیتا ہے اس کو بھی تو اگر حالات ایسے ہو گئے کہ وہ دے سکتا ہے تو وہ وقت پر سے پہلے دے دے تو زیادہ اچھا نہیں ہے؟ بالکل بالکل، وقت سے پہلے، اور دودھ میں دھوک کے دینا چاہیے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ دھکا نہیں کرنا، میں آ رہا ہوں، میں دے جاؤں گا۔ مجھے ایک دے جائے۔ یاد آ رہا ہے کہ وہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کے تعلق سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، اب بیٹی کی شادی کو تھوڑا ٹائم تھا، وہ کر رہا تھا، تو کسی نے قرضہ لیا، اور قرضہ یہ کہہ کر لیا کہ بس میں واپس کر دوں گا، تو اسے کہا یار ذرا بیٹی کے لیے رکھا، چلو بھی بیٹی کی شادی کو تھوڑا ٹائم ہے یار، واپس کر دینا۔ حضور بیٹی کی شادی اوپر آ گئی، مگر واپس کرنا دور کی بات ہے، پھر تو جو پتہ چلا ہے، جو میری معلومات میں، اس کے لیے مسائل ہو گئے۔ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو پھر قرضہ نہیں مل رہا ہوتا تو آؤ رقم، یہ تو چلو کہ اگر بالفرض مجبور ہے نا اور نیت دینے کی ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کرے گا کہ اس کا قرضہ ادا کروا دے، یہ خیال رکھیے گا۔ نیت جب کہ ہو 100% کہ میں نے یہ دینا ہے، اب پہلے سے نیت ہی خراب ہے تو ہے نا، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، تو وہ تو برباد ہے یہ شخص جو اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نہیں دوں گا۔ تو یہ تو ایک طرح کا چور، ڈاکو، غاصب، تو جو لقب ملے اس کو چلے، مطلب وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، ان کو نہ پولیس پکڑ سکتی ہے، نہ کوئی اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ چور ڈاکو سے بھی کم نہیں ہے، جو اس طرح دھوکہ دے کر، میٹھے بن کر لوگوں سے قرضہ لے کر، اور ذہن ہی ہوتا ہے کہ دینا نہیں ہے، یہ تو سخت گناہگار جہنم کے حقدار ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور چیز جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت ساتھوں ساتھ ہو جائے، کہ اگر کوئی کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار اب کر دو، میں آپ کو 1 مہینے میں پیمنٹ دے دوں گا، 15 دن میں پیمنٹ دے دوں گا، 20 دن میں پیمنٹ دے دوں گا، 3 مہینے میں دے دوں گا۔ اچھا، یہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو پیمنٹ دینی نہیں ہے، اس ٹائم پر نہیں ہے، دیں گے، لیکن ابھی اس کو میں بولوں گا 6 مہینے کے بعد دوں گا تو کام نہیں کرے گا، تو اس کو میں 15-20 دن، 1 مہینہ، 15-20 دن، 1 مہینہ کہہ کے یا 4-6 مہینے ویسے میں کھینچ جاؤں گا، اور 6 مہینے میں دوں گا تو میرے کو شکریہ ہی ادا کرے گا، چلو مل تو گئے۔ تو جو شخص اس انداز پر پیسے لیتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کئی بار اس کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، دھوکے دینے پڑ رہے ہیں، جھوٹا وعدہ کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ طے ہے کہ میں نے وعدہ پورا کرنا ہی نہیں ہے، تو یہی تو وعدہ خلافی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں نے کرنا تو نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو کئی گناہوں کا مطلب کانٹوں کا گچھا جو ہے یہ مطلب اس نے مطلب رکھا ہوا ہے، تو یہ آخرت میں پھنس جائے گا ایسا شخص۔
اگر واقعی نہیں دے سکتا تو کلیئر کٹ کہہ دے کہ یار میری پوزیشن نہیں ہے، میں انشاءاللہ دے دوں گا. اور جو سچا آدمی ہوتا ہے نا وہ پہچانا بھی جاتا ہے بعض اوقات، لیکن جھوٹے آدمی بھی پہچانے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے ہی چیٹر، ایسا کرتا ہے. تو اپنی چرب زبانی سے بعض اوقات یہ بندے پر تو چھا جاتے ہیں ایسے لوگ، لیکن رب کو سب پتا ہے. تو مارکیٹ ٹرینڈ ایسا ہو چکا ہے کہ پہلے بالکل جیسے حالت بگڑی ہوتی تھی نا، تھوڑا نظر آتا تھا کہ یار واقعی ضرورت مند ہے تو اس کو دینے کا دل کرتا تھا، تو آدمی ضرورت مند بن کے سامنے آتا تھا. اب حضور جس سے مارکیٹ میں بزنس کے نام پر پیسہ لینا ہے نا، تو وہ ضرورت مند والا بن کر نہیں آتا، وہ ٹھیک ٹھاک ایک اچھا خاصا آدمی بن کر آتا ہے. مہنگی گاڑی ہوگی، سارا مطلب کہ مہنگا نظام بنا کر رکھا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر لگے گا یار یہ پیسے تھوڑی کھائے گا یار، اتنی مہنگی گاڑی. اب یہ تھوڑی پوچھنے جائے گا کہ یہ گاڑی تمہاری ہے کہ کرائے کی ہے. یعنی اب یہ دکھانا بھی معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ اس طرح مہنگا خود کو دکھائے تاکہ لوگ اس پر اعتماد کریں کہ یار یہ تھوڑی پیسہ کھائے گا اتنا بڑا آدمی. اور یہ بڑا آدمی کا سارے پیسے واپس کر دیں نا تو شاید یہ خود وہ شرعی فقیر ہو جائے گا. خوبصورت قیمتی پین، قیمتی چشمہ. اب تو موبائل آ گیا بچوں کے ہاتھوں میں. ایک دور تھا مجھے پتا ہے کہ وہ موبائل ساتھ جس کے ہو نا یہ پارٹی، اور اس کا امپریشن اس نے موبائل رکھنا ہے ٹیبل پہ، کچھ بولے یا نہ بولے اس موبائل کا امپریشن ہوتا تھا کہ یار موبائل اس کے پاس. یہ بچوں کو کیا پتا بیچاروں کو. ایک دور میں موبائل پارٹی کی علامت ہے کہ مالدار آدمی ہے. اب تو بھیک منگے کے پاس بھی ہوتا ہو، ہیرونی کے پاس بھی ہوتا ہوگا. اب تو ہر ایک کے پاس طرح طرح کے مطلب اب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ دھوکہ ہے. اگر کسی کو اس لیے اگر مطلب ظاہر ہے کہ مہنگے والا یا موبائل اس لیے شو کر رہا ہے یہ سب دے رہا، تو دھوکہ تو ایک طرح سے دھوکے ہی کی صورت تو ہے نا اس میں. اب اس کے ذریعے پیسے کھینچنے اور کچھ مالی طور پر، تو یہ تو پھر اور اس کی صورتیں بنے گی گناہوں کی. اگر وہ صورتیں گناہ بھری ہیں تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرض دین کا عیب ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، یہ پہلی جو حدیث میں نے سنائی، قرض دین کا عیب ہے. حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر، جلد 56، صفحہ نمبر 523. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے. حوالہ مرآت المناجی، جلد 4، بالتصرف. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. حوالہ بخاری، جلد 2، صفحہ نمبر 109، حدیث نمبر 2400. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح میں شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالدار کو یہ جائز نہیں کہ میعاد پوری ہونے پر قرض کی ادائیگی میں ہیلا بہانہ کرے. ہاں اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ مجبور اور معذور ہے. حوالہ نزہۃ القاری، جلد 3، 578. تو جو قرض ادا کر سکتا ہے اس کو قرض ادا کرنا ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نقدی نہیں ہے تو اگر اس کے پاس اضافی گھر کا سامان، اضافی کا لفظ بھی نہیں ہے، گھر کا جو سامان ہے وہ بھی بیچ کر قرض ادا کرنا پڑے گا. تو گھر میں تو اضافی سامان ہوتا ہے، بہت سارا ہوتا ہے، ایک سے ایک ڈیکوریشن ہوتا ہے، شو پیس ہوتے ہیں جو نہ پیٹ بھرتا ہے اس سے، نہ تن ڈھکتا ہے، نہ سر چھپتا ہے. خالی لاکھوں روپے کے ڈیکوریشن پیس گھر میں ہوتے ہیں اور اس کے بیچارے کا 1500 روپے لے کے بیٹھا ہو، اس کو دیتا نہیں ہے. تو یہ بیچ باچ کر بھی نہیں دے گا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ گناہ گار ہوگا. سامان بیچے اگر ہے تو اس کے پاس. تو اس لیے وہ قرض اول تو آدمی لے ہی نہیں، لینے میں پھر کوئی ٹینشن ہے، اور لے تو پھر وقت سے پہلے دے دے. اور سود حرام ہے، یعنی کہ
قرضے سے سود ہے یہی کہ اپنے قرض سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، تو اس لیے وہ یہ مقرر ہوتا ہے سود کہ اتنے پرسنٹ جیسے میں لوں گا یا میں دوں گا، جو بھی طے ہو جائے. اچھا، اور ایک صورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پیاری ثابت ہے کہ جیسے کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں قرض لینا ثابت ہے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرض لیا کسی سے، تو پھر اپنی مرضی سے اس کے مانگے بغیر، نہ کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ زیادہ دے دیا اس کو. ہاں اچھا، یعنی یہ معروف نہ ہو کہ مطلب زیادہ دے گا اور زیادہ لے گا، دینا ہوتا ہے، یہ نہیں. اب جیسے آج کل معروف نہیں ہے اس طرح دینا ہے، تو میں نے بولا تو بہت سے کو پتا چلا ہوگا کہ نئی چیز ہے یہ. تو اس طرح اپنے طور پر کچھ زیادہ دے دینا یہ مستحب ہے کہ اس سے اس کی دل جوئی ہوگی نا. لیکن اگر یہ عرف بن گیا، ٹرینڈ ہو گیا کہ بھئی جو بھی قرضہ لیتا ہے وہ سود طے نہیں ہے کچھ بھی، لیکن کچھ نہ اپنی مرضی سے اس نے دینا ہے اور میں نے لینا ہے اس سے، تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.